بات چیت کے اس سلسلے میں ہم جمہوری اور برداشت والے سماج کو پروان چڑھانے کے لیے امن اور پائیدار شمولیت کے ساتھ عزت نفس، خود شناسی اور اخلاقی قدروں والی سماجی تعمیر پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا خاص محور امن، انسانی حقوق اور مذہبی ہم آہنگی کی حکمت عملی کو لاگو کرنے پر ہے، تاکہ ایک بردبار، پرسکون، پرامن اور پائیدار مستقبل کو حاصل کیا جا سکے۔ ڈاکٹر سنتوش کمرانی کا سلام، نمستے۔ بات چیت کے سلسلے میں آج کا موضوع ہے تنازعات اور اس کا حل، کڑی دوسری۔ پچھلے ہفتے دی گئی تفصیل کی روشنی میں یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ تنازعات کا رونما ہونا ایک حقیقت ہے۔ یہ حقیقت واضح ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ ان کے حل کا ہے۔ کسی بھی تنازع کو حل کرنے کے لیے اس کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس تجزیے کی روشنی میں ہم کسی تنازع کی اہمیت، نوعیت اور پس منظر کے بارے میں جان سکتے ہیں، جن کو ہم دو اہم حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1، عارضی نوعیت کا تنازع۔ کوئی انسان کامل نہیں ہوتا، ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ان کمزوریوں کی بنا پر مصنوعی رابطے کا فقدان پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلاً کسی اجلاس میں کوئی ممبر اچانک غصہ ہو سکتا ہے اور غصے کی حالت میں دوسروں کو برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ ایسے تنازعات کا حل یہ ہے کہ جذباتی فرد کو پانی پلایا جائے اور اس کے نقطے کو عارضی طور پر روک لیا جائے۔ غصہ مسائل کو جنم دے سکتا ہے، مسائل کبھی حل نہیں کر سکتا۔ لہذا اس بات کو اصولی طور پر مان لیا جائے کہ اگر دو افراد کے درمیان گفتگو کے دوران ایک غصہ ہو جائے تو دوسرے کو کبھی بھی غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں خاموشی کو بہترین ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، دائمی تنازع کا تنازع۔ بحث تنازعات عارضی نوعیت کے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پس منظر میں ایک لمبی تاریخ ہوتی ہے، جس کی جڑیں مذہبی، سیاسی، لسانی، اقتصادی یا نظریاتی عقائد میں ہوتی ہیں۔ ایسے تنازعات کو حل کرنے کے لیے علم و شعور کے ساتھ ساتھ عقل و تجربہ بھی ضروری ہے۔ یہاں چند ایک بنیادی نکات کو شعور کی گہرائیوں سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مذہبی عقائد صدیوں پرانی روایات سے تشکیل پاتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں کسی فرد کی شخصیت کا اہم جز ہوتے ہیں۔ ان کو دلیل بلا دلیل کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنا بے ثمر ثابت ہوگا۔ لہذا علم و شعور، عقل و تجربے میں اس کا حل یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کیا جائے۔ گفتگو کے دوران ایسے نکات سے گریز کیا جائے جو دوسروں کے عقائد کے منافی ہوں۔ یہی انسان کی پہچان ہے۔ انسان اپنی تعلیمی اور خاندانی پس منظر کے نتیجے میں کسی شخصیت سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ گفتگو کے دوران اس شخصیت کا احترام کیا جائے جن کے ساتھ ہمارے مخاطب کی روحانی یا جذباتی وابستگی ہو۔ کسی انسان کے فطری نقص کو تنقید کا نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے اور اس بات کو اصولی طور پر تسلیم کیا جائے کہ کوئی بھی انسان نقص سے پاک نہیں ہوتا۔ گفتگو کے دوران ان رویوں سے گریز کیا جائے جو غرور، تکبر، مذہبی، خاندانی، لسانی، گروہی یا جنسی برتری کی طرف اشارہ کرتے ہوں۔ لسانی اشاروں کا استعمال مؤثر اور نتیجہ خیز انداز میں کیا جائے اور گفتگو کا لہجہ احترام آدمیت سے لبریز ہونا چاہیے۔ ان اصولی باتوں کے علاوہ چند ایک نظریات کو مد نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی فرد یا افراد کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ان کے بارے میں پیش کی ٹھوس معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم ان کی روایات، عقائد، پسند، ناپسند اور مذہبی حقائق کے بارے میں اندازہ کر سکیں۔ اگر تنازع رونما ہو جائے تو بحیثیت ذی عقل و شعور اور ذی علم مخلوق ہمیں چاہیے کہ تنازع کو حل کریں، اور اگر تنازع ہماری اپنی کسی غلطی سے رونما ہو جائے تو فوراً معافی مانگ کر معاملے کو حل کیا جائے، نہ کہ ضد کے راستے کو اپنا کر معاملے کو طول دیا جائے۔ زندگی ایک مسئلہ ہے، ایک تنازع ہے۔ اس تنازع کا حل ہمارے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم عقل و شعور اور علم و تجربے کو بطور ہتھیار استعمال کر کے اس مسئلے کا مؤثر اور دیر پا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو مسئلہ دوسرے مسائل کو جنم دے گا، جس کے اثرات مختلف ہوں گے اور وہ کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے گزارش ہے کہ اپنی آراء کامنٹ باکس میں دیں تاکہ ہم آپ کی توقعات کے مطابق بات چیت کو آگے بڑھا سکیں.